نور عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے روشنی۔ اس کے بالمقابل جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظلمت، اور ظلمت کا معنی ہے اندھیرا۔ اور جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں ہوتی۔ روشنی جہاں آ جائے تو اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک کمرے میں لائٹ لگا دی جائے تو وہاں اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اندھیرا اور روشنی دو متضاد چیزیں ہیں، مقابل ہیں۔ قرآن پاک میں نور کا لفظ آیا ہے، اس نور سے کون سی روشنی مراد ہے؟ فرمایا کہ کلمہ طیبہ جب کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا نور آ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جس روشنی کا ذکر ہے وہ ایمان کی روشنی ہے، نیک اعمال کی روشنی ہے۔ اور جس سینے میں کلمہ نہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ ظلمت، اندھیرا۔ تو گویا کہ سینہ انسان کو روشن کرنے کے لیے کلمہ ایمان ضروری ہے، اور اس روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے نیک اعمال ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کہ بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اس کو نظر آتا ہے بینا ہے اور دوسرا جو اندھا ہے جس کو نظر نہیں آتا دونوں برابر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ظلمت اور اندھیرا اور اس کے مقابلے میں روشنی اور نور، تو یہ بھی آپس میں مقابل ہیں، ایک چیز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ایمان کی روشنی دل میں آ جانے کے بعد اس روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے اعمال کا نور چاہیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اللہ والے گزرے ہیں۔ جب ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا تو دیوبند ایک بستی تھی، وہاں پر ایک مدرسہ انہوں نے بنیاد رکھی جس کو دارالعلوم کہا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جب رکھنے لگے تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص سے اس کا سنگ بنیاد رکھواؤں گا کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور پھر کہنے لگے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارادہ بھی اس کے دل میں نہیں آیا، اتنا نیک، رزق حلال کی وجہ سے۔ اور وہ کون تھے؟ اس زمانے میں منع شاہ کے نام سے مشہور تھے، حضرت مولانا محمد اصغر کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ہر سال میں ایک مرتبہ مدرسے کے تمام اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے، اور مدرسے کے استاد مؤذن امام صاحب وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی دعوت کا انتظار ہوتا تھا، اس لیے کہ جب ہم ان کی دعوت کھاتے، ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتے تو 40 دن تک ہماری عبادت پر اس کا اچھا اثر پڑتا تھا۔ اور وجہ یہ تھی کہ حلال کمانے والے تھے، مشتبہات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، تقوی کی وجہ سے، رزق حلال کی وجہ سے اللہ نے ان کے کھانے میں بھی برکت عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے ہاتھوں کے ذریعے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھوایا، تاکہ اس کی بنیاد میں بھی نیک اور بابرکت لوگوں کا ہاتھ پڑے اور ان کی دعائیں پڑ جائیں، تاکہ یہاں سے پھر نیکی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اور ہر انسان کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میں جو کام کروں اس میں اچھے اثرات آئیں، اچھا کام ہو، کوشش یہی ہوتی ہے بابرکت کام ہو، بابرکت ابتدا ہو۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کا اہتمام کریں اور نیک لوگوں کو اپنا کھانا کھلائیں، تاکہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے کاموں میں بھی اللہ نیکی کی روشنی پیدا فرما دے۔ تو نیک اعمال کا نور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اچھے اخلاق، حلال رزق کا اہتمام اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سننے سے اپنے آپ کو بچانا، ٹی وی، فحش تصاویر، ویڈیوز دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تاکہ ایمان اور نیک اعمال کی روشنی ہمارے سینوں میں آ جائے۔ تو اس کا اہتمام ہم جتنا زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں نور ہی نور ہوگا۔ اور یہ نور ہمیں کیوں چاہیے؟ اگر زندگی کے اندر نور ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں ہمیں کامیابی ہماری یقینی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، یوم، قیامت کے دن ایسا دن ہے تری المؤمنین والمؤمنات، کہ تم ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ وہ اپنے دائیں اور بائیں، آگے پیچھے نور کے روشنی کے اندر کوشش کر رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نور دنیا میں تو مفید ہے ہی ہے، لیکن قیامت کے دن کہ جب سختی کا دن ہوگا، اس دن اس نور کی روشنی سے ایمان والوں کو ہدایت ملے گی، صحیح راستہ ملے گا، عرش کی طرف رہنمائی ملے گی اور کامیابی کے راستے کی طرف وہ چل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ نور اتنا کارآمد ہے، اتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہماری صرف دنیا نہیں بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اب یہ نور بنے گا کہاں؟ یہ دنیا میں۔ یہ دنیا جو ہے نور بنانے کی منڈی ہے، جس طرح سبزی منڈی ہوتی ہے اور ہر چیز کی منڈی ہوتی ہے، ابھی جو ہے مویشی منڈی ہوتی ہے، مختلف چیزوں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ تو یہ نور جو ہمیں چاہیے یہ کہاں بنے گا؟ دنیا میں بنے گا، قبر میں نہیں بنے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھئی جب مریں گے پھر دیکھی جائے گی، تو مرنے کے بعد کیا دیکھیں گے؟ وہاں تو موقع ہی نہیں ہوگا کچھ دیکھنے کا۔ وہ تو دنیا میں جو کر کے جائیں گے پھر اس کے سزا اور اس کے جزا وہاں شروع ہو جائے گی۔ جو دیکھنا ہے یہیں پر دیکھنا ہے، جو کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے جس کی سانس چل رہی ہے یہ اس کو مہلت ملی ہے، یہاں پر جو انسان چاہے گا وہ کر سکے گا، اور جتنی کوشش کرے گا اللہ اس کا پھل عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم نے نیکوکاری والی زندگی اختیار کرنی ہے، اور ہم نے ایمان کے نور کو حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک جگہوں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ محلے کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر یہ بات معروف ہو، سب کو سامنے واضح ہو کہ یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ سنت کی اتباع کرنے والا ہے، معروف ہو۔ کیوں معروف ہو؟ دیکھیں شہرت ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اللہ اس شہرت کو پھیلا دے تو وہ الگ بات ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم کچھ کریں گے تو۔ جیسے کوئی گاڑی کا مکینک ہے تو اس کے کپڑوں سے، اس کے حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکینک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے، اللہ والوں سے نسبت قائم کریں گے تو وہ بھی ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگا، اور اعمال سے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں میں ایک بات مشہور ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو عقل کی بات ہے۔ عقل ایسی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر ہی آئیڈیا لگاتے ہیں، ہم ظاہری عمل کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے کہیں رشتہ طے کرنے جائیں تو ہم ظاہر کو ہی دیکھتے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتہ دلوں میں کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ حسن و جمال ہے، مالداری ہے، رشتہ داری ہے، خاندان ہے، حسب نسب ہے، کام کاج ہے، رہائش ہے، ہر چیز ہم ظاہری دیکھتے ہیں اور پھر ہم تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر تو ظاہر پر ہی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں قیامت کے دن فیصلہ وہ دل پر ہوگا۔ لہٰذا ہم نے اعمال اور نسبتیں دل کے ساتھ بنانی ہے، اخلاص کے ساتھ بنانی ہے۔ اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ظاہر کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نسبت قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہے۔
جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں جہاں پر بھی ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام مساجد کی جگہوں کو بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی جگہ کے ساتھ شامل کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اب اس جگہ کی تو کوئی وہ نہیں ہے نا، یہ تو زمین ہے، لیکن نسبت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے گھر سے۔ تو اس کی نسبت کی، اس کی برکت کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ حالانکہ جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہیں اور جو وہاں پر ترتیب ہے وہ تو انسانوں اور جنات کے لیے ہے، تو پھر زمین کو کیوں داخل کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی۔ تو گویا کہ اس نور نسبت جو ہے، یہ نسبت کا جو نور ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے والا جو نسبت کا نور ہے، اس نور کا فائدہ کیا ہوا؟ اس زمین کی نسبت جڑی تو اس زمین کو بھی اللہ نے فائدہ پہنچایا کہ یہ ساری جگہ جہاں مسجد قائم ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں قائم ہیں، یہ ساری مسجدیں بیت اللہ کے ہمراہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس زمین کو بھی اللہ سے نسبت ہوئی تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو جس چیز کو بھی کسی ایمان والے کے ساتھ، ایمان والی چیزوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ نسبت ہوگی، اللہ اس نسبت کا بھی اس کو لاج رکھیں گے، اس کی برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اگر اپنی نیکیاں اتنی نہ ہو سکی تو نیکوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اکیلے نماز پڑھو گے تو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر باجماعت نماز کا اہتمام کرو گے تو ایک نماز پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں 25 گنا، ایک میں 27 گنا۔ کیوں؟ جماعت کی برکت سے۔ اور پھر مشائخ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، جماعت کی برکت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کی ضامن اس کی ضمانت میں آ جاتے ہیں، اور اس پوری جماعت کے اندر اگر کوئی ایک بھی اللہ کا نیک بندہ ہوا جو مقبول ہوا، جس کی اللہ تعالیٰ کوئی عبادت رد نہیں کرتے، تو اس کی برکت سے پوری جماعت کی نماز اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ نسبت کا فائدہ ہوا۔ تو نسبت کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ جگہ کو نسبت ہوگی تو اس کو بھی کرامت، یہ بھی کرامت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر مسجد نبوی بنائی تو ابتدا میں کچی مسجد تھی، اوپر جو ہے کھجور کے تنے رکھے تھے، اس کی پتے رکھ کر چھت بنائی گئی اور کچی مٹی کی مسجد تھی، اور کھجور کا ہی ایک تنا درخت کا، وہ کاٹا ہوا چھوٹا پیس اس کا، وہ یہاں مسجد کی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اور وہ کیوں رکھا گیا تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کے لیے، تکیے کے طور پر۔ تو آپ کی ٹیک لگانے کے لیے وہ رکھا ہوا تھا کہ آپ وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، وعظ فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے، صحابہ کرام سے، وفود سے، آنے والے مہمانوں سے ملاقات کرتے تھے، وہاں ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے مسجد میں۔ تو پھر ایک صحابی حضرت تمیم داری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو وہ بڑھئی کا کام جانتے تھے، تو انہوں نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اللہ کے محبوب کے لیے ممبر بنایا۔ جب وہ ممبر بن گیا تو جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو تنا بھی رکھا ہوا تھا درخت کا، اور دوسری طرف ممبر رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آنے لگے بیٹھنے کے لیے، پھر ایک دم رک گئے اور پھر اس تنے کے پاس واپس گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ آ کر ممبر پر بیٹھے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں سے ادھر آنے لگا ممبر کی طرف تو یہ تنا جو ہے یہ رونے لگا۔ تو پھر میں اس کے پاس گیا، اس کو تسلی دی، پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا پہلے آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، آپ کے ساتھ مجھے نسبت تھی، مجھے لذت تھی، آپ ٹیک لگاتے تھے، میرا شرف تھا۔ اب آپ سے میری جدائی ہو رہی ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھیں گے، مجھ سے ٹیک نہیں لگائیں گے، اس بات پر میں رو رہا ہوں۔ آپ کی لمس کی جو جدائی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، رونا آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نہ رو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے میرے ساتھ، اور اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ تو گویا کہ اس تنے کو بھی قیامت کے دن اللہ کے محبوب کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس تنے کی نسبت آپ کے ساتھ ہوئی تو اس کو فائدہ کیا ہوا؟ جنت میں بھی اللہ کے محبوب کا ساتھ اس کو مل گیا۔
اب ریاض الجنہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کا باغ، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں قدم لگ گیا تو وہ گویا کہ ایسا ہے جیسے جنت میں پہنچ گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ یہ تو عاشق اور محبوب لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہاں پر جانے کی لذت کیا ہے، وہاں پر عشق کا منظر کیا ہوتا ہے، دل کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے۔ جب عمرے کے سفر پر جانا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ریاض الجنہ جانے کی بھی توفیق عطا فرمائی، وہاں بھی قبولیت عطا فرمائی۔ تو جیسے ہی وہاں ریاض الجنہ کی حدود میں داخل ہو تو الگ کلر کا قالین بچھا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے قدم رکھا، آگے رش تھا بہت زیادہ، جگہ نہیں تھی، بس ہم اس کے کونے پر کھڑے تھے۔ تو میرے ساتھ ایک نوجوان عرب، یمن کا غالباً یا کہیں اور کا تھا، نوجوان تھا بالکل، وہ کھڑا ہوا رونے لگا۔ کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ریاض الجنہ میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کے آنسو، خوشی کے مارے آنسو اس کے نکل رہے تھے کہ میں ریاض الجنہ میں آ گیا۔ تو یہ نسبت جس کو حاصل ہوتی ہے اسی کو اس کی قدر بھی ہوا کرتی ہے، اس نسبت کے اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے، کیا انعامات ہیں۔ تو ریاض الجنہ میں ایک جگہ ہے، ایک پلر ہے، اس کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ حنانہ کہا جاتا ہے رونے والے کو۔ تو اس جگہ ایک پلر بنا ہوا ہے اس وقت، اس پلر کے نیچے جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ تنا دفنایا گیا تھا۔ تو وہ چونکہ حنانہ تھا، رونے والا تھا، تو اس پلر کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اپنے محبوب کی نسبت کی برکت سے کیا عزت عطا فرمائی ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر مدفون ہے، اور قیامت کے دن وہ اس کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو بتا میں یہ رہا ہوں کہ جو نسبت ہے اللہ کے نور کی، نیک اعمال کی، یہ نسبت ہمارے بہت کام آنے والی ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ نسبت ہماری بن جائے۔ اللہ کے ایک نبی گزرے حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم والوں نے آپ کو جھٹلایا، انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، کلمہ ایمان پڑھ لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں مانے، کہنے لگے کہ اچھا ہماری ایک مطالبہ ہے، آپ وہ پورا کر دیں پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کیا مطالبہ ہے؟ سامنے یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے اور گابن ہو، بچہ دینے والی ہو، اور وہ نکلتے ہی بچہ بھی جنے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کو کہیں اپنے کہ یہاں سے ایسا کر دے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ ان کے ہاتھ پر ظاہر فرما دیا، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اور اس نے بچہ بھی جنا۔ اب چونکہ وہ معجزے کے طور پر پیدا ہوئی تھی، ظاہر ہوئی تھی، تو عام اونٹنیوں سے اس کا وجود بڑا تھا، اس کی خوراک بھی زیادہ تھی۔ معجزہ تو ظاہر ہو گیا، لیکن لوگ ایمان جو نہیں لانے والے تھے وہ نہیں لائے، اس لیے کہ وہ تو صرف آپ کو منع کرنا چاہتے تھے، ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، وہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ وہ تو اللہ کے نبی سچے تھے تو واقعہ ہو گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ وہ اونٹنی جب ان کے پانی کی جگہ پر، تالاب پر، کنویں پر آتی تو سارا پانی پی جاتی، گاؤں والوں کے لیے کوئی پانی نہیں بچتا۔ اب وہ پانی دوبارہ زمین سے آئے گا، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن لگیں گے، پھر پانی ملے گا، وہ سارا پانی پی جاتی۔ کھانا شروع کرتی تو جتنا سبزہ ہوتا سارا کھا جاتی۔ اب لوگ پریشان، یہ تو سب کھا رہی ہے، ہمارے جانور کیا کھائیں گے؟ یہ سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے جانور پیاسے رہتے ہیں، ہم بھی پیاسے رہ جاتے ہیں، ہم اپنے کام کیسے کریں گے؟ پریشان ہوئے، انہوں نے پلاننگ کی اس کو ہم قتل کر دیں۔ تو ان بدبختوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قرآن میں یہ جو ہے پورا واقعہ ذکر موجود ہے، قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کو صالح علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ تو جس چیز کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، اللہ اس کی بھی راج رکھیں گے اور اس کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم دنیا میں ہیں، سانس ہمارا چل رہا ہے، ہماری زندگی ہے، تو اس زندگی سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہم وہ نور اپنے سینوں میں پیدا کریں
اور اس نور کو بڑھانے کی فکر کریں۔ نور پیدا کیسے ہوگا؟ کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کی برکت سے نور آ گیا۔ لیکن یہ نور ختم کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی بندے مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ لگا رہتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ کر لے تو مٹ جائے گا، نہیں کرے گا تو وہ نقطہ لگا رہے گا، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل پر سیاہ نقطے لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، داغدار ہو جاتا ہے۔ اب ایمان تو ہو لیکن گناہوں کی وجہ سے سینہ پورا سیاہ ہو، تو مجھے بتاؤ کہ وہ نور ہمارے کہاں کام آئے گا؟ وہ نور تو ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم ایمان والے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، ایمان کے لیے قبول فرما لیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اس ایمان والے نور کو اگر برقرار رکھنا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ تو جو انسان بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اس کا وہ ایمان والا نور برقرار رہے گا، اور وہ گناہوں کی سیاہی صاف کیسے ہوگی؟ توبہ کی وجہ سے اللہ اس گناہ کی سیاہی کو دور کریں گے اور نیک اعمال کی برکت سے اس نور کو دوبارہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اس کو ظاہر فرما دیں گے۔ لہٰذا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ عمل کریں۔ نماز کی پابندی استقامت کے ساتھ ہو، عمل تھوڑا سا ہو لیکن مستقل ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس عمل کے کہ جو چند دن ہو بہت زیادہ ہو، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں لیکن ایک دن کھاتے ہیں اور پورا ہفتہ بھوکے رہتے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس ایک دن کھانے کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اگر ہمیں روزانہ 2 روٹی ملتی رہے دال کے ساتھ پیاز کے ساتھ تو روزانہ ملے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، پیٹ بھی صحیح رہے گا، بھوک بھی نہیں لگے گی، فاقے بھی نہیں ہوں گے۔ تو تھوڑا کھا لیں لیکن مستقل کھائیں تو وہ زیادہ کارآمد ہے۔ اعمال اللہ نے ہمیں تھوڑے سے دیے ہیں لیکن کہا ہے مستقل کرو۔ کیا مطلب؟ دن میں 5 نمازیں دی ہیں، کاروبار بھی ڈسٹرب نہ ہو، نوکری بھی ڈسٹرب نہ ہو، کام کاج بھی نہ ہو، اس کے درمیان نمازیں بھی پڑھتے رہو، گیپ بھی دے دیا، ایک ساتھ نہیں 5 گھنٹے بیٹھنا، 15-20 منٹ کے لیے نماز پڑھنی ہے پھر اپنے کام میں چلے جانا ہے۔ تو دن میں 5 نمازیں ہم پڑھ لیں اور 24 گھنٹے میں سے صرف ہم آدھا گھنٹہ نکال لیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، کوئی مشکل کام ہے نہیں؟ 24 گھنٹے اگر ہم موبائل لے کر بیٹھتے ہیں، کئی شادی میں جاتے ہیں 6-6 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ عشاء کے بعد شادی میں گئے، رات کو 3 بجے واپس آ رہے ہیں، 2 بجے واپس آ رہے ہیں، 4-6 گھنٹے گزر گئے۔ کیا کیا؟ ناچ گانا، ہلا گلا، کھانا پینا، بس۔ تو مجھے بتلائیے کہ کتنا وقت ہمارا لگ گیا، اور نماز میں کتنا وقت لگنا ہے؟ 15 منٹ مشکل سے۔ کیوں؟ فجر میں 2 رکعت فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 رکعت اور 4 رکعت زیادہ پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ 10 منٹ۔ بہت لمبی بھی پڑھیں گے تو 10 منٹ لگیں گے، 12 منٹ، 15 منٹ بس۔ ظہر کی نماز میں 4 سنت، 4 فرض جماعت سے، اس کے بعد 2 سنت، پھر گھر چلے جانا ہے، کام پر چلے جانا ہے، 15-20 منٹ۔ کوئی نماز بھی ایسی نہیں جس میں 1 گھنٹہ آپ کا لگ رہا ہو۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، اتنے وقت میں نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بتلائیے کہ اتنا آسان کام ہے اور مستقل مزاجی سے کرنے کا وعدہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے کریں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے دل سے گناہوں کی سیاہی ختم ہوگی، ہمارے سینے میں ایمان کا نور جگمگائے گا، جس کی نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کاروبار میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے، زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، جس کے بارے میں فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم۔ قیامت کے دن وہ دن ہے جس دن مومن مرد اور عورتیں اپنے ایمان کی روشنی کے اندر جو ہے راستے کو حاصل کریں گے، اس کے اندر کوشش کریں گے، اس میں چلیں گے۔ تو وہ ایمان کا نور اسی وقت ملے گا جب دنیا کے اندر وہ برقرار بھی رہے گا۔ تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ وہ نور ہمارا باقی رہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نور کی نسبت نسل در نسل چلتی ہے، اس کا فائدہ دنیا میں نسل در نسل چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن پاک میں کہ ایک اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ سفر پر تھے۔ دوران سفر کچھ آپس کی شرائط طے ہوئی تھی، اس کے مطابق سفر چل رہا تھا۔ ایک بستی میں گئے، وہاں پر کھانا بھوک لگی تھی، سفر کر کے آ رہے تھے، ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، لوگ ہی کھانا کھلاتے تھے مہمانوں کو۔ آپ نے بستی والوں کو کہا بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔
آپ وہیں رکے رہے، اتنے میں ایک گھر دیکھا، اس کی دیوار بڑی کمزور تھی، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آؤ گارا بناؤ، مل کر اس دیوار کو صحیح کرتے ہیں۔ بڑے حیران، یہ ہمیں کھانا نہیں کھلاتے، آپ ان کے گھروں کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں آپ ان کے۔ کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں۔ بہرحال ان کے ساتھ مل کر دیوار تعمیر کر دی۔ جب سفر ختم ہوا، انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہماری ضرورت پوری نہیں کی، اور آپ ان کے گھر تعمیر کر رہے تھے، ان کی آپ دیواریں بنا رہے تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ دیوار کے نیچے ایک سونا مدفون تھا، مال دفن ہوا تھا، اور وہ مال جس شخص کا تھا وہ دنیا سے جا چکا تھا، اور اس کی وارثین میں اس کے 2 بیٹے تھے، اور 2 بیٹے چھوٹے تھے، اپنے چچا کی کفالت میں تھے، رشتہ داروں کے پاس تھے۔ تو چونکہ ان کے والد نیک تھے، تو ان نیک کا مال اللہ نے بچانے کے لیے خضر علیہ السلام سے وہ دیوار تعمیر کرائی، کہیں دیوار گر گئی تو سونا ظاہر ہو جائے گا، اور بچے چھوٹے ہیں تو ان کا مال ان کے رشتہ دار کھا جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب تک یہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، ان کا مال محفوظ رہے، تو اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس دیوار کو تعمیر کرو۔ نور نسبت کہاں سے چلا؟ والدین سے۔ والدین نیک تھے، ان کے نیک اعمال کا نور تھا، تو اللہ نے ان کی اولاد کے لیے مال کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ کتنا فائدہ ہوا۔ آج ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کامیاب ہو، ہم کبھی مر جائیں، ہماری اولاد بیچ میں رسوا ہوتی رہے، یتیمی کی زندگی گزارے، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ ہم خود نیک ہوں، رزق حلال کا اہتمام کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بھی ضائع نہیں کریں گے اور ہماری اولاد کے حق کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو آج ہم نے نیت اس بات کی کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تو اچھا بنانا ہے، اور اس نسبت کے نور کو آگے بڑھانا ہے، تو اپنی اولاد کو بھی سیدھے راستے پر رکھنا ہے۔ اور یہ نسبت جس چیز کو بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، لیٹا ہے تو اللہ کھڑا کر دیتے ہیں، کھڑا ہے تو اللہ عروج عطا فرماتے ہیں۔ ایک آخری بات، آپ نے دیکھا ہے قاعدے کے اندر الف با تا لکھا ہوتا ہے، اور جب اردو کے قاعدے میں پڑھتے ہیں الف بے پڑھتے ہیں، ہم اس کو عربی میں با پڑھتے ہیں، لیکن لکھنے میں لیٹا ہوا آتا ہے۔ با کو جب لکھتے ہیں تو یوں لیٹا ہوا لکھتے ہیں، الف کھڑا ہوتا ہے۔ عجیب نقطہ لکھا علماء نے، علماء کرام فرماتے ہیں با ہے، با یہ بھی اگر اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ اس کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا لکھو بسم اللہ۔ کیا لکھو؟ بسم اللہ۔ جب بسم اللہ لکھیں گے تو اس کو لیٹا نہیں لکھیں گے، با کو سب سے اوپر لکھیں گے، با سین اور پھر میم، تو با کہاں نیچے سے کہاں گیا؟ اوپر گیا۔ کیوں گیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ با کا حرف بھی اللہ کے نام کے ساتھ جڑا تو اللہ نے اس کو اونچا کر دیا۔ تو اے انسان، اے بندے مومن، اگر تو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو لے کر آئے گا، اپنی نسبت اللہ کے ساتھ جوڑ لے گا، اللہ والوں کے ساتھ جوڑ لے گا، اللہ تجھے بھی عروج عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔